آج ہم نے 7واں پارہ پڑھا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں جو اہل حق ہیں یہودی اور عیسائیوں میں ان کی ایک اچھی صفت کو بیان کیا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، فرمائے جب اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پہ نازل ہوا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ، تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی چلی جا رہی ہیں. کیوں بہتی ہیں آنکھیں آنسوؤں سے؟ دیکھو ہر انسان نا حق کی تلاش میں ہے، یہ انسان کی فطرت ہے. جس کے پاس سیدھا راستہ نہیں ہے نا وہ بھٹکا ہوا ہے، اور بھٹکے ہوئے انسان کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ مجھے کوئی گائیڈ کرنے والا ملے، مجھے پتا چلے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. بعض دفعہ یہ پتا تو ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، مگر اہمیت نہیں ہوتی. وہ یہ سمجھتے ہوتے کہ صحیح پہ چلنا ضروری نہیں ہے. یہ بھی جہالت ہے. دیکھو کسی کو یہ پتا چل گیا کہ سچ بولنا صحیح ہے اور جھوٹ بولنا غلط ہے، یہ تو سب کو پتا ہوتا ہے نا، لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ سچ بولنا جب صحیح ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ پھر سچ بولو. فائدہ کس میں ہے؟ سچ بولنے میں ہے، جھوٹ بولنے میں نقصان ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنے میں فائدہ ہے. یہ بھی جہالت ہے، کم علمی ہے. یہ بھی اس کی علامت ہے کہ ابھی آپ کو سیدھا راستہ، بولو یار نہیں پتا چلا آپ کو سیدھا راستہ. پیغمبر جب دنیا میں آتے ہیں تو یعلمہم الکتاب، وہ کتاب کا علم بھی سکھاتے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا. ویزکیہم، اور صحیح کا صحیح ہونا دل میں اتار دیتے ہیں، جس کو تزکیہ کہا جاتا ہے. آپ کو پاک کر دیتے ہیں. پاک کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو اچھائی اچھی لگنے لگتی ہے اور برائی کیا لگتی ہے؟ برائی بری لگتی ہے. یہ بھی جہالت ہے کہ اچھائی اچھی نہ لگے اور برائی بری نہ لگے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے صفائی اچھی چیز ہے نا، اور میل کچیل اور گندگی بری چیز ہے. لیکن میل کچیل اور گندگی کو برا ہر ایک کہتا ہے مگر بری ہر ایک کو لگتی. ارے بھائی بھنگیوں کو میل کچیل یا گٹر برا لگتا ہے؟ نہیں لگتا. کہتے ہیں اتنا مزہ آتا ہے ادھر سے ڈبکی مارو وہاں سے پائپ سے نکلو، پیسے ملتے ہیں بھائی. ٹھیک ہے، تو بڑا مزہ آتا ہے. ہم بچپن میں دیکھتے تھے وہ بیچارے گٹر صاف ہم سے اچھے ہی ہوں گے بھائی، کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہم دیکھتے تھے بچپن میں وہ گٹر جب بھر جاتے تھے نا تو وہ بھنگی آتے تھے، گٹر کے ڈھکن کھولے ادھر سے گھستا تھا، وہ پتہ نہیں کیا پہلے آگ لگاتے تھے اس میں تاکہ وہ گیس ختم مر نہ جائے کہیں، پھر وہ اندر گھس جاتے تھے بالکل ڈبکی لگا کے. ہم حیران ہوتے تھے یار یہ کیسے جاتے ہیں اس کے اندر. کیوں؟ اسی گندگی میں رہتے رہتے گندگی کے عادی ہو گئے. اب یہ تو پتا ہے کہ یہ گندگی ہے مگر گندگی گندی لگنا بند ہو گئی. یہی سب سے بڑا المیہ ہے ہمارا. میل کچیل اور گندگی اس کی دو قسمیں ہیں، ایک کپڑوں کا اور جسم کا اور خوراک کا گندا ہونا، اور ایک باطن کا گندا ہونا، اندر سے انسان کیا ہو جائے؟ گندا. دیکھو ایک آدمی اتنا صاف ستھرا ہے کہ سمجھ لو تیزاب سے نہایا ہوا ہے، وہ ہے بھائی بہت نیٹ کلین. ویسے تو تیزاب سے کوئی نہیں نہا سکتا، مثال دے رہا ہوں نا. بہت نیٹ کلین صاف ستھرا 3 پیس سوٹ میں بالکل ایک دم فٹ فاٹ کی رپورٹ ہے، مگر جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے اور چاپلوسی کرتا ہے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا ہے، اور جو اس سے طاقتور ہیں ہر وقت مکھن پالش میں جی حضوری میں لگا رہتا ہے. کسی طرح پیسہ نکالو، عزت حاصل کرو ان سے. حقوق کسی کے نہیں ادا کرتا، ہر وقت لوگوں کے حقوق لینے کی، لوگوں سے حقوق چھیننے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. تھوڑے دن جب آپ اس کے پاس رہیں گے تو آپ کیا بولو گے؟ یہ آدمی گندا ہے، بولو گے نا؟ ارے بھائی کیا ہو گیا یار؟ بولو گے نا کہ یہ آدمی کیا ہے؟ گندا آدمی. تو وہ تو بالکل صاف ہے، کہاں سے گندا ہے بھائی؟ تو یہ اعمال کی گندگی ہے. انسان جانوروں میں صرف 2 قسم کی گندگی، ایک قسم کی گندگی ہوتی ہے اوپر سے گندے ہیں یا اچھے ہیں. اندر سے جانور نہ اچھا ہوتا ہے نہ برا ہوتا ہے. تو یاد رکھو کہ اصل علم یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ اچھائی اس لائق ہے کہ اس کو فالو کیا جائے اور برائی اس قابل ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. یہ علم لوگوں کے پاس نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟
اور کیوں برائی کو کیوں اختیار کرتے ہیں؟ اس میں آسانی لگتی ہے. بہت اہم بات ہے, اللہ کرے کسی طرح دماغ میں گھس جائے, سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. برائی کو کیوں اختیار کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں سہولت محسوس ہوتی ہے نا. ابے یار جھوٹ بولنے میں کتنا آسان ہے, کچھ بھی بول دو. جاپان کی چیز ہے, چائنا کی چیز ہے, جاپان بول دو, پیسے زیادہ مل جائیں گے. جھوٹ بولنا بہت آسان. اسی طرح برائی کرنا, زنا کرنا بہت آسان, شراب پینا بہت آسان, والدین کی برداشت نہ کرنا بہت آسان. ہر برائی میں اللہ نے سہولت رکھی ہے. موسیقی کی دھنوں پہ ناچنا یا موسیقی کا دلدادہ ہونا, صبح و شام گانے سننا, اللہ کی یاد سے غافل رہنا بڑا آسان. بڑا قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھو تو دل نہیں لگے گا. نماز پڑھو تو صوفی بن کے کھڑے ہوئے ہیں, عجیب سے مزہ ہی نہیں آ رہا. بھائی کیا مزہ آئے گا یوں کھڑے ہوئے ہیں, اس میں کیا مزہ آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں محسوس ہوتا اس میں. گانا سنو فوراً سر ہلنا. کیسا ہوتا ہے نا جب کوئی ہینڈ فری لگا کے ناچ رہا ہوتا ہے تو مزہ آ رہا ہے, تو تبھی تو ناچ رہا ہے نا وہ. تو ہر اچھائی برائی میں اللہ نے کیا رکھی ہے؟ ایک سہولت رکھی ہے, ایک مزہ رکھا ہے. لیکن یہ بالکل ایسے ہے جیسے گندا رہنا آسان ہے, خود کو صاف ستھرا رکھنا بولو بھائی مشکل. مگر پھر بھی عقل مند لوگ وہ جانتے ہیں کہ صفائی ستھرائی مشکل کام تو ہے, مگر سکون کس میں ہے؟ یا زور سے بولو, اللہ کا واسطہ زور سے بولو, کس میں ہے سکون؟ کس میں ہے؟ صفائی میں ہے. تبھی تو کوشش کرتے ہیں صاف ستھرے رہیں. ذرا سا میل کچیل ہوتا ہے, جاتے ہیں نا بھائی میں نہانے جا رہا ہوں یار پسینہ آ رہا ہے, بھائی بیٹھے رہو آرام سے, کیا ٹینشن. اٹھ کے جاؤ گے, شاور کھولو گے, پھر نہاؤ گے, پھر اس کو تولیے سے خشک کرو گے, پھر بال سکھاؤ گے. گھنٹہ لگتا ہے نا اس میں. صابن سے اپنے آپ کو رگڑو گے, پھر اس صابن بھی تھوڑے دنوں میں غائب ہو جائے گا, پھر اس کا الگ خرچہ. شیمپو, ابھی ایک نیا مسئلہ آیا ہوا ہے کہ شیمپو لگانے سے ایک صاحب ہیں بہت بڑی, اللہ معاف فرمائے, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں چھوڑ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں سر میں شیمپو لگانے سے بے اولادی کا مرض پیدا ہوتا ہے. رپورٹ ہے. روحانیت کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کو سکھایا جا رہا ہے. کوئی تحقیق کرنے والا نہیں. کون سی لیبارٹری نے ٹیسٹ کیا ہے کہ بھائی سر میں شیمپو لگاؤ گے تو بچے نہیں پیدا ہوں گے تمہارے یار. پھینک رہے ہیں لوگ, اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لپیٹنے کے لیے. اور پتہ نہیں تک ملنگا کے فضائل, تک ملنگا پتہ نہیں کیا بنا دیا. تک ملنگا حالانکہ وہ لفظ سے لگ رہا ہے کہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے, اچھی چیز ہے, ٹھنڈی چیز ہے. تک ملنگا گرمیوں میں کھانا چاہیے, لیکن جب تک زمین آسمان کے خلابے نہ ملا دو لوگ مانتے نہیں ہیں. تو بس روحانیت کے نام پہ پتہ نہیں جو کچھ کر رہے ہیں نا لوگ اس کو مان رہے ہیں. خیر, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو صاف ستھرا رہنا کیا ہے. آپ نے جہازوں میں دیکھا ہوگا نا, جب کھانا آتا ہے تو اکثر لوگ اپنے یہاں ایک رومال باندھ لیتے ہیں کہ بھائی گر نہ جائے. تکلف کرنا پڑتا ہے کپڑوں کو بچانے کے لیے. صاف ستھرا رہنا بھی مشکل, اور اگر میلے ہو گئے تو اس کو دوبارہ صاف کرنا بھی مشکل. پھر بھی بتاؤ, اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں کہ مزہ کس زندگی میں ہے, میلے کچیلے رہنے میں یا صاف ستھرے رہنے میں؟ شکر اللہ, پہلی دفعہ اس 10 سال کے عرصے میں آپ لوگوں کی آواز نکلی ہے, پہلی دفعہ. اس کا مطلب ہے اثر ہو رہا ہے الحمدللہ, جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو اب میں ایک بات پوچھتا ہوں, دیکھو جیسے ظاہری کتنا مزہ آتا ہے نا, آپ جتنے میلے ہوگے نا اتنا ہی زیادہ صاف ہونے میں, کیونکہ جب میل کچیل ہوتا ہے جسم میں, میلے کپڑے, جسم گندا, اس وقت جو الجھن ہو رہی ہوتی ہے, تو جب آپ نہا کے صاف ستھرے, خاص طور پہ سفید کپڑے پہنو بالکل اس طریقے کر کے, اس میں خوشبو بھی اچھی سی لگاؤ, تو اتنا ہی زیادہ آپ کو سکون محسوس ہونا شروع ہو جائے گا, اتنا ہی زیادہ. بالکل ایسے ہی جب کوئی بڑا گناہگار پکی ڈھکی توبہ کرتا ہے تو اس کی زندگی میں اللہ اسی طرح بے تحاشا سکون ڈال دیتے ہیں جیسے کوئی بہت زیادہ میلا کچیلا ڈیٹول سے نہا کے نکل آئے. نہیں آ رہی بات. اور پھر اس کو آہستہ آہستہ صفائی میں مزہ آنے لگتا ہے, میل کچیل سے دور. بالکل یہی حال ہے کہ جب انسان برائیوں سے توبہ کرتا ہے, اللہ کے ذکر پہ, تلاوت پہ, نماز پہ آتا ہے, کچھ دنوں میں اس کو اللہ اسی چیز کا عادی بنا دیتے ہیں, اور پھر انہی چیزوں میں اس کو لطف آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی ایک عجیب نعمت ہے. اور پھر اللہ اس میں طبعی محبت پیدا کر دیتے ہیں ان چیزوں. ہمارے حضرت ایک دفعہ امریکہ گئے بیان کے لیے, پہلی دفعہ گئے تھے,
یعنی کسی غیر اسلامی ملک میں پہلی مرتبہ گئے تھے حضرت. 1 مہینہ وہاں رہے, یو کے میں بھی, امریکہ میں بھی, اذان سننے کو نہیں ملی. اتنے پریشان ہو گئے, بہت عجیب. فرماتے ہیں کہ جب میں سعودی ایئر لائن میں بیٹھا امریکہ سے سعودیہ جانے کے لیے, ایک تو حضرت کو شراب کی بو آتی تھی. جتنے بھی غیر مسلم ایئر لائنز تھی نا, جس نے کبھی شراب نہ دیکھی ہو, نہ پی ہو, نہ سونگی ہو, اس کو تو ایک دم بو آتی ہے. میں بھی کبھی جاتا ہوں نا یہ تھائی ایئر لائن وغیرہ میں, لوگوں کو تو کچھ نہیں ہوتا, مجھے ابھی سب کچھ بو سی محسوس ہو رہی ہوتی ہے. کھانے بھی حلال کھانوں میں بھی عجیب سی آ رہی ہوتی ہے, ہیک سی. تو ہمارے حضرت جب فرماتے ہیں کہ میں جب سعودی ایئر لائن میں بیٹھا, ایک تو شراب کی بو نہیں تھی, ایک عجیب سی بھینی سی خوشبو آ رہی تھی. کہتے ہیں جب اس نے آیت چلائی ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون, جہاز کے اڑنے سے پہلے وہ پاکستان میں بھی چلائی جاتی ہے, تو اسلامی ملک میں نا اللہ کا نام سننے کو ملا. پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. وما كنا له مقرنین, ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم جہازوں کو ہواؤں میں اڑائیں, یہ اللہ نے ہواؤں کو مسخر کیا ہمارے لیے. اور ایک دن ہم لوٹ کر وہ اپنے خدا کی طرف, کتنا مزہ آیا. فرماتے ہیں ایسا مزہ آیا کہ بھائی اللہ کا نام لے کے کام کی ابتدا ہو رہی ہے. کتنے عرصے کے بعد اللہ کا نام سننے کو ملا. غیر مسلم ہر کام کرتا ہے اور ہر نعمت سے لطف اندوز ہوتا ہے, مگر اس نعمت دینے والے کو یاد نہیں کرتا. اللہ نے صحابہ کے دور میں یہ جو جانور پیدا کیے نا, پہلے تو یہی بڑی سواریاں تھی. فرمایا لتستووا علی ظہورہم, فرمایا ہم نے یہ جانور پیدا کیے تاکہ تم ان کی پشت پہ سوار ہو. وتذکروا نعمت ربکم علیکم, اور تمہیں یاد آ جائے کہ تمہارے رب نے تم پر کیسی نعمتیں کی ہیں. پیدل سفر کرتے کتنے مشکل ہوتے, کتنے لمبے لمبے سفر انسانوں نے اونٹوں پہ کیے ہیں, گھوڑوں پہ کیے ہیں, خچروں پہ کیے ہیں. فرمایا تاکہ جب تم ان کی پشت پہ سوار ہو تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو. وتقولوا, اور کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا, پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے سواری کو مسخر کر دیا. وما كنا له مقرنین, ان سواریوں کو ہم مسخر نہیں کر سکتے تھے, لیکن ایک دن یہ سب نعمتیں ہم سے چھن جانے والی ہیں اور ہم اپنے رب کے پاس حساب و کتاب کے لیے لوٹ کر جانے والے. وہ ہم سے پوچھے گا ان نعمتوں کا تم نے کیا شکر ادا کیا. غیر مسلم جو اللہ کو اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا, ساری زندگی نعمتیں کھاتا ہے, ایک دفعہ بھی زبان سے الحمدللہ نہیں کہتا. ایک دفعہ بھی کھانے سے پہلے یہ نہیں کہتا اس اللہ کا نام لے کے کھا رہا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. کتنا پیارا لفظ ہے یہ, اللہ نے اپنے لیے ہمیں بتایا ہے. کتنا مہربان ہے, اس شدید پیاس میں ہمیں پانی پلا رہا, بڑا مہربان ہے, بڑا مہربان. بار بار ہمیں کہا جاتا ہے کوئی بھی نعمت سے پہلے کیا کرو, اللہ کے بارے میں کہو الرحمن بھی ہے اور الرحیم, بڑا مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا. رحیم کا مطلب رحم کرنے والا نہیں ہے, بے انتہا رحم کرنے والا. تو جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اس کو یہ دعا پڑھنے میں مزہ آتا ہے, یہ دعا سننے میں بھی مزہ آتا ہے. فرمایا کہ جب جہاز نے ٹیک آف کیا ہے نا تو یہ دعا چلنا شروع. کہتے ہیں اتنا مزہ آیا, یا اللہ اسلامی ملک بھی تیری کتنی بڑی نعمت ہے. اس وقت کسی نے حضرت سے کہا لندن کے بارے میں زیادہ لندن کی برائی نہیں کروں گا, میرا بھی جانے کا پروگرام ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ایسا نہ وہ ایئرپورٹ سے نکال دیں چھوٹی سی. تو لندن میں گئے تو کسی نے حضرت سے کہا کہ حضرت لندن میں بڑی لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں, مسجدیں بھری ہوتی ہیں, آپ آئیں ہمیں آپ کو دکھائیں گے, وہاں اتنی بڑی مسجد, اتنے لوگ نمازی. تو ہمارے استاذ تھے ان کے ساتھ, انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول ہے یہاں کا, دینی ماحول ہے, لیکن پاکستان جیسا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, پاکستان جیسا نہیں ہے. فرمایا آپ کے پورے لندن کے نمازی سب جتنے مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں نا ان سب کو جمع کر لو, اور ہماری مدنی مسجد کا ایک جو شب جمعہ ہوتا ہے نا اس کے سجدوں کی تعداد ان سجدوں سے زیادہ ہے. صرف ایک مسجد میں ہمارے تعداد زیادہ ہوتی ہے ان سے. تو جن کو اللہ سے طبعی محبت ہے, دلی محبت ہے اللہ اس کے رسول سے, تو ان کو یہ اذان سننے میں بھی مزہ آتا ہے.